اب آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، یہ تیسرا سفر حضرت شگیری شیخ الاسلام کا مدینہ منورہ کی پاک سرزمین۔ 3 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مقدس میں قیام فرمایا، اور تیسرا جب سفر آپ نے حرمین شریفین کا کیا تو یہ ارادہ لے کر گئے تھے کہ اب جائیں گے تو ہمیشہ رہنے کے ارادے سے جائیں گے، پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ ارادہ لے کر چلے گئے تھے، یہی تمنا اور یہی آرزو لے کر گئے تھے۔ سیدی شیخ الاسلام علیہ رحمۃ الرضوان 3 سال مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر قیام فرمایا، اور اسی قیام کے دوران علمی خدمات بھی جاری ہیں، اور اسی اثنا میں انوار احمدی جیسی عظیم کتاب آپ نے لکھی۔ لیکن اس کے بعد ایک عشق کا امتحان ہوتا ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اے انوار اللہ، دکن جاؤ، وہاں علم کی شمع روشن کرو، وہاں دین کو پھیلانا ہے، وہاں علم کی شمع روشن کرنا ہے۔ اب 3 سال کا یہ عرصہ ایسا گزرا کہ آزمائشیں بھی آتی رہی، آپ کے شہزادے بھی وصال کر گئے، خود آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ناساز ہو گئی، انتہائی علیل ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی ساتھیوں نے لاکھ مشورہ دیا، لیکن آپ نے ان سارے آزمائشوں اور مصیبتوں میں شہر مدینہ کی جدائی کو کبھی برداشت نہ کیا، حبیب پاک کے شہر کو چھوڑنا کبھی گوارا نہ کیا۔ جب اشارہ ملتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ انوار اللہ دکن جاؤ، وہاں علم کی شمع روشن کرو، اب اس کے بعد پریشان ہو گئے کہ اب کرے تو کیا کریں۔ اب امام الانبیاء کی بارگاہ سے جدائی کا اشارہ مل رہا ہے، یہ عارض اور یہ تمنا لے کر آئے تھے کہ موت و حیات دونوں بھی طیبہ میں ہو نصیب، ہم آپ سے اسی کے طلبگار ہیں حضور۔ یہ تمنا حضرت شیخ الاسلام کی تھی، لیکن حبیب پاک کی بارگاہ سے دکن کے جانے کا اشارہ ملتا ہے۔ اب اس کے بعد پریشان ہے، اب انتہائی متفکر ہیں، اب کرے تو کیا کریں۔ اب ہزاروں تمنائیں تھی، ہزاروں خواہشیں تھی کہ انوار اللہ کی خواہش مدینہ منورہ کو مسکن بنانے کی تھی، اور حبیب اللہ کی خواہش دکن کو مسکن بنانے کی ہے۔ انوار اللہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش یہ لے کر آئے تھے کہ مدینے میں رہیں گے، اور حبیب اللہ کی بارگاہ سے اشارہ ملتا ہے کہ دکن جانا ہے۔ عاشق کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن محبوب کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ سیدی شیخ الاسلام کو اگر علم دین کی خدمت کرنا تھا، مدینہ منورہ کی سرزمین پر تھے، علم کی خدمت بھی تھی اور دین کی خدمت بھی سب تھی، لیکن حبیب پاک علیہ السلام بھیجنا چاہے تو کیوں بھیجنا چاہے؟ یہ تمنا لے کر آنے والے کو حبیب کیوں جدا کر رہے ہیں؟ اگر دکن بھیجنا تھا تو کسی اور کو بھی بھیج سکتے تھے، لیکن نہیں، سیدی شیخ الاسلام یہ اس شخصیت کے شہزادے ہیں جنہیں حبیب پاک علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور جلال فاروقی جن کی تحریروں میں نظر آتا ہے، حبیب پاک چاہتے تھے کہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے جس طرح اسلام کو غلبہ عطا ہوا، ان کے شہزادے کے ذریعے سے دکن میں اسلام کو غلبہ عطا ہو، دکن میں اسلام دور دور تک پھیلتا جائے۔ یہی تمنا اور یہی آرزو لے کر آئے تھے، لیکن حبیب پاک کی بارگاہ سے یہ اشارہ ملا، اب اپنی مرضی ایک طرف ہے، حبیب پاک کا حکم ایک طرف ہے، اپنی تمنا ایک طرف ہے، حبیب پاک کا منشا ایک طرف ہے۔ یہ حکم ہوا، پھر اس کے بعد متفکر ہوئے، اب شہر مدینہ سے دور ہونا ہے، اب مدینہ منورہ کی سرزمین کو چھوڑ کر جانا ہے۔ پھر حبیب پاک نے کرم فرمایا اور فرمایا کہ انوار اللہ، تم مسافت میں ہم سے دور ہو سکتے ہو، لیکن روحانیت میں ہم سے تم قریب ہو گئے۔ یہ مسافت کے بعد کی حقیقت روحانیت کے قرب کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جب ارادہ کرنا چاہو تو ہماری توجہات تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اشارہ تھا اہل دکن کی قسمت کو سنوارنے کا، ایک اشارہ تھا جامع نظامیہ کو قائم کرنے کا، وہ ایک اشارہ تھا حبیب پاک کی بارگاہ سے، جس اشارے پر آپ نے اپنی مرضی کو قربان کر دیا۔ اور وہ اشارہ کیا ملا کہ حبیب کی چاہت میں، حبیب کے حکم کی تابعداری میں اپنی مرضی کو قربان کر دیا تو اللہ نے دکن کا مجدد بنا دیا۔ اور وہ ایک اشارہ کہ جس کے بارے میں والد بزرگوار کہتے ہیں، ایک اشارے پہ سب کچھ فدا کر دیا، اپنے آقا کا منشا وفا کر دیا، علم کے سارے بابوں کو با کر دیا، ایک حسی جامعہ کی بنا کر دیا۔ جامعہ مرکز علم و عرفان ہے، عشق کا ایک مہکتا گلستان ہے۔ یہی تمنا اور یہی آرزو لے کر گئے تھے کہ تھی آرزو مدینے میں رہنے کی عمر بھر، وہ بھی نبی کے حکم پہ واری ہے، دیکھیے۔